اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ شیطان خیر خواہ نہیں بلکہ کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کی باتوں اور وسواسوں اور راستوں سے ہوشیار رہنا لازم ہے۔ شیطان کے وسواسوں کا سب سے مؤثر علاج اللہ کی پناہ ہے اور اللہ کی عبادت ہے، خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، قرآن ہدایت ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان ہدایت پائے، اس لیے اللہ نے پہلے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ ابتدائی میں اس کے راستے کو روک دینا ضروری ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پیارے دوستو، یہ پورا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ شیطان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں اور کس طرح شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کو بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کے فریب سے بچاؤ کی ترکیب۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر گناہوں اور گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان انسان کو زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ وسواسوں اور لالچ اور جھوٹے وعدوں اور خوبصورت دکھائی دینے والی برائیوں کے ذریعے اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کے فریب سے بچنے کی سب سے بڑی ترکیب پختہ ایمان ہے۔ جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ شیطان کے وسواسوں سے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کرنا اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، دوسری اہم ترکیب نماز کی پابندی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے، شیطان اس کے قریب آنے سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز شیطان کے منصوبوں کو توڑ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسری ترکیب ذکر الہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا صبح اور شام کے اذکار اور درود شریف کی کثرت شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، چوتھی ترکیب گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ جھوٹ، حسد، تکبر اور غیبت اور حرام نگاہیں انسانوں کو آہستہ آہستہ شیطان کے قابو میں لے آتی ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پانچویں ترکیب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ بری صحبت شیطان کا دروازہ کھولتی ہے، جبکہ نیک دوست ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور گناہ سے روکتے ہیں۔ آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کمزور ہے، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالی ہمیں شیطان کے فریب سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان انسان کو زبردستی گناہوں پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ وسواسوں کے ذریعے دل میں شک ڈالتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسواسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اے انسان، شیطان کے قدموں پر مت چل، کیونکہ وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تجھے جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔